السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹائٹل ہے مسلمان اور عبادات۔ مسلمان اور عبادات۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، کیونکہ مسلمان کی عبادت صرف نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ایمان اور نیت درست ہو، یہ میں 2 دفعہ دہراؤں گا آپ کو، اگر ایمان اور نیت درست ہو تو پھر مسلمان کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے۔ ایمان درست ہونا ضروری ہے، نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر موقوف ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو، اور اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل میں کمی کوتاہی کوئی رہ بھی گئی ہے تو وہ فرماتا ہے معاف کر دوں گا، لیکن اگر نیت میں ہی کھوٹ ہے تو پھر آپ کا عمل جتنا مرضی اچھا ہو وہ بیکار چلا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ایمان اور نیت ہماری درست ہو تو پھر مسلمان کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے۔ یعنی میں تھوڑا سا اس کی تفصیل دے دوں کہ اس کا سونا، یعنی مسلمان کا سونا، جس کا ایمان اور جس کی نیت ٹھیک ہے، اس مسلمان کا سونا، اس مسلمان کا جاگنا، حلال رزق تلاش کرنے کے لیے چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر، جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر آ کے سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کا ساری رات اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ خراٹے لے رہا ہے، سو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ساری رات کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد اگر روزہ رکھ کر سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح میں شمار ہو۔ روزہ رکھا ہوا ہے، فضولیات نہیں باق رہا، خاموش ہے، تو پھر اس کی خاموشی بھی عبادت میں گنی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر محبت سے وہ اپنی ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت میں لکھا جائے گا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لوگوں کے لیے راستے سے نقصان دینے والی کسی چیز کو دور کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوئی رفع عامہ کا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اصحاب کو فرمایا، ایک صحابی رسول کو فرمایا، اپنے ایک ساتھی کو فرمایا کہ تم کو میں ایک کام نہ بتاؤں جو نفل نماز اور روزہ اور صدقات اور خیرات سے بھی افضل؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ کیا کرو، لڑنے والوں میں 2 اگر آپس میں لڑ رہے ہیں
تو ان کی آپس میں صلح کرا دو، یہ تمہارے نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ خوش ہو کر سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ بنجر زمین آباد کرنا اور درخت لگانا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کو کوئی ہنر سکھانا بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھو یہ کتنے کام ہیں۔ اللہ ان سب کو صدقے میں لے رہا ہے کہ تیری طرف سے یہ صدقہ قبول کروں گا، یہ صدقہ ہو جائے گا تیری طرف سے۔ اللہ کریم کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بات میری بڑے لوگوں کو کھٹکے گی۔ ٹھیک ہے نا، بڑے لوگ بدت کے بھی ڈنڈورے پیٹتے ہیں، خود ہی شکار ہو رہے ہوتے ہیں اس بدت، اسی ڈنڈورے کا۔ فرمایا کہ اگر انسان کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس سے لوگوں کی، مخلوق کی اس میں بہتری ہوتی ہے، بھلا ہوتا ہے کسی کا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ علم حاصل کرنا، اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پسند ہے کہ فرمایا علم حاصل کرتے ہوئے اگر انسان فوت ہو جائے تو شہید ہوتا ہے۔ فرمایا علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ چین ایک مثال ہے، چین جانا اس وقت بڑا مشکل سا کام ہوتا تھا۔ چین کے لیے نکلنا، چین کی پہلے سفر کرنا اس وقت بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ لوگ تجارت کے لیے بھی آپ کو پتہ کتنی مشکل سے، کیونکہ اس وقت گاڑیاں تو نہیں تھیں، اس وقت تو ایسے ہی سفر ہوتا تھا، تو چین ایک بڑا دور دراز کا علاقہ کہنا جاتا تھا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا۔ تو فرمایا علم کے لیے اگر تو چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے مدارس میں صرف نماز، روزہ یا بنیادی ارکان اسلام کا علم یا آپس کے فرقہ وارانہ مناظروں کی ہی تربیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ضروری ہے چیزیں، میں اس کا اللہ معاف کرے انکاری نہیں ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ وہ پابند نماز ہو جاتا ہے، اس کو نماز آ جاتی ہے، اور لیکن یہ وہ کام ہے جو مدرسے والے کو کے علاوہ سب کو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی سائنسدان ہو، اس کو آنے چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم صرف مدرسے والوں کو یہ کام سکھاتے ہیں، دوسرے سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے سیکھ لیا، انہوں کا کام ایسی سو بڑے سیانے ہیں تو بڑے اگے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، دونوں کی سوچ میں غلط ہے۔ مدرسے والوں کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، مدرسے والوں کو بھی انجینئر بننا چاہیے، مدرسے والوں کو بھی پائلٹ بننا چاہیے، مدرسے والوں کو بھی علم لینا چاہیے، دوسرا یہ سارا علم جو ہے نا ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مدرسہ پڑھنا چاہیے، ان کو بھی دین لینا چاہیے بنیاد۔ یہ دونوں چیزیں یہ انسان کے لیے، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، کہ اگر کیا پائلٹ مسلمان نہیں ہوتا، کیا ڈاکٹر مسلمان نہیں ہوتا، کیا انجینئر مسلمان نہیں ہوتا؟ جس کے ساتھ لیبل مسلمان کا لگے گا اس کے اوپر مدرسے سے حاصل کیا ہوا علم یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے، یہ میری ساری باتیں اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ مدارس میں نماز، روزہ، بنیادی ارکان اسلام کا علم، آپس کے فرقہ وارانہ مناظروں کی تربیت دی جاتی ہے۔ 14-15 برس دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی ضروریات زندگی کے لیے اسے کوئی مسجد تلاش کرنی پڑتی ہے،
تو وہ دین کی خدمت پر مسجد والوں سے تنخواہ لے کر اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے. پھر تنخواہ بھی ہم اس کو بڑی تھوڑی دیتے ہیں. ہاں یہاں دیکھیں ایک بات میں کرتا چلوں، میں فرقہ واریت کی طرف نہیں جا رہا، لیکن ایک حقیقت آپ کو دے رہا ہوں. اب جو بہت بڑی مسجدیں ہیں یا بڑی بڑی کالونیوں کے اندر مسجدیں ہیں جن کا انتظامیہ بڑی اسٹرانگ ہے یا جن کے لوگ بڑے اس علاقے کے اسٹرانگ ہیں، وہاں پر تو مولوی صاحب کی تنخواہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن باہر جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے پھر بھی کم ہی ہوتی ہے. لیکن دوسرے جو مساجد سے لے رہے ہیں ان سے تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور اس تنخواہ میں بمشکل گزارا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو باہر والی مسجدیں وہاں پر تو گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، وہ بیچارہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مساجد اہل حدیثوں کی ایک قباحت ہے، وہ اپنا مسلک ٹھیک ہے، وہ اپنے مسلک، لیکن وہ اپنے مسلک تک ہی رہتے ہیں. ان کی فنڈنگ سعودیہ سے ہوتی ہے، اور ان کے مولوی صاحب کو لاکھوں میں روپے ملتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسے لینے کی؟ ان کے پاس تو ضروریات سے ایکسٹرا مل رہے ہیں نا ان کو. لیکن سعودیہ صرف اسی کو دے رہا ہے جس کا تعلق اہل حدیث کے ساتھ، دوسرے کو تو وہ پتہ نہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اور جب بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں سارے بدعتیوں کے، شرکیوں کے، اور سارے فتوے جو ہے نا وہ اپنے سے ہٹا کے دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں. عوام نے بھی کبھی ٹھنڈے دل سے نہیں سوچا کہ جن کے اوپر فتوے بازی کی جا رہی ہے وہ ہیں کیا، ان کو تو دیکھ لیں. بہرحال دین کی خدمت مسجد والوں سے تنخواہ لے کر جب اپنی وہ پوری کرتے ہیں تو تنخواہ بھی کم ہی ہوتی ہے. اور مدارس والوں نے دینی تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر تو سکھایا نہیں ہوتا. اب کچھ جگہ پر ایسے مدارس بھی ہیں جو ساتھ میں کوئی ہنر بھی سکھاتے ہیں، لیکن وہ کچھ تھوڑے ہیں. سارے مدارس میں یہ کام نہیں ہے، اور مدارس ویسے بھی لوگوں کی تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں. اس میں گورنمنٹ ان کو اسپیشل چندہ نہیں دے رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کی تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو پڑھنے والے کو شروع سے ہی عادت پڑ جاتی ہے کہ بس لوگوں سے لے کے معاملہ کرنا ہے، کیونکہ مدارس چلتی لوگوں کے لینے دینے سے ہیں. اب وہ دین مفتی تو بن جاتا ہے، عالم دین بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹیکنیکل علم اس کو آتا ہی نہیں، کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو ٹیکنیکل علم بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کو باقی کے جو علوم ہیں وہ بھی اس پہ بھی اس کی دسترس ہونی چاہیے. اس کو ایسا انتظام اس کا ہونا چاہیے کہ اس کو سکھایا جائے. یا اگر کوئی حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے یا کوئی مفتی بن کے نکلتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ اس کو ہم کوئی اسکل سکھا دیں. اگر اس کے پاس تعلیم ہے تو اس کو اس کے مطابق اسکل سکھا دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. یہاں پر تو ہم کچھ نہیں کرتے. بات مولویوں کی کہیے، مولوی انسان نہیں ہے، مولوی ہمارے معاشرے کا ایسا نہیں ہوتا. آج سے تقریباً ایک صدی قبل مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ کئی مختلف قسم کے علم، جن میں طب کا علم تو لازمی پڑھایا جاتا ہے. آج سے کچھ پہلے طبی علوم اس کو دیے جاتے تھے، طب کا علم سکھایا جاتا تھا. آج کل وہ بھی بہت کم پڑ گیا، بہت کم. چلیں اور کچھ نہیں تو ساتھ میں اپنی وہ طب چلا لیتا تھا، طب سے بھی اس کا اچھا خاصا مطلب گزارا ہو جاتا تھا. لیکن آج کل تو وہ بھی مطلب بہت کم جگہ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی اب وہ حکیم بھی
نہیں ہے. یا پھر یوں ہوتا تھا کہ اس کو فقہ جعفریہ کے حضرت امام جعفر صادق کے ایک بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے کیمیا دان بھی تھے. یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق ایک بہت بڑے امام ہونے کے ساتھ ساتھ، متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ، علم جعفر کے مانے ہوئے علم داں ہونے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کیمیا دان بھی تھے، کیمسٹری کو بڑا اچھا جانتے تھے. حضرت امام غزالی، امام رازی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم بڑے اولوالعزم ولی اللہ تھے، مگر ان میں کسی نے دینی خدمات کو ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے نا، ان میں کسی نے بھی، یہ دیکھیں امام غزالی کے نام ہے، امام رازی ایک نام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی کے نام ہے، مہدرزاد ولی ہیں یہ. امام اعظم بڑے اعلیٰ قسم کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ایک کی بھی اس میں سے ایسی چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے ذریعہ معاش مسجد کو بنا لیا. ٹھیک ہے نا، آج مدارس اور مساجد میں درس و تدریس اور تبلیغ وغیرہ پر سارا زور عبادات اور ثواب کی خاطر ہی دیا جا رہا ہوتا ہے. آج کل اکثر مبلغین قرآن کریم کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. یعنی جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا صرف اور صرف مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کریم کی عبادات، نفلی روزہ، ذکر اذکار وغیرہ ہی کرتے رہیں. اور آج اکثر مسلمان بھی اپنی زندگی کا صرف یہی مقصد سمجھتے ہیں. بلکہ حضرت ابن عباس کے نزدیک اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ الا لیعبدون کی بجائے الا لیعرفون اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کو پہچانیں. یعنی عبادت اس طرح سے کریں یا عبادت اس لیے کریں کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو. تو عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پہچانے. اگر انسان عبادات تو بہت کثرت سے کرے مگر اپنے کریم اللہ کو نہ پہچان سکے تو پھر یہ عبادت کس کی کر رہا ہے. حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ انسان اپنے اللہ کریم کی عبادت ایسے کرے جیسے اسے دیکھ رہا ہے. یہ مقام نصیب نہ ہو، یہ مقام اگر نہ نصیب ہو، یعنی یہ بہت اعلیٰ بہت اچھا مقام ہے کہ وہ ایسے عبادت کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو یہ مقام نصیب نہیں ہے، اس کے نصیب میں یہ مقام نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس کو یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق علم حاصل کرنا، سخاوت کرنا، دشمنان اسلام کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان پیش کرنا، یہ تینوں عمل اللہ کریم کو راضی کرنے کی خاطر بڑے بہترین اعمال ہیں. حدیث مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے روز 3 آدمی اللہ کریم کے سامنے حاضر ہوں گے، جن میں ایک عالم، دوسرا سخی، تیسرا شہید ہوگا. اللہ کریم ان کو فرمائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں میرے لیے کون سا عمل کیا؟ عالم کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور پھر اس سے تیرے دین کی خدمت کی. اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ تیری اس وقت یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں اور تم کو لوگوں نے کہہ دیا تم نے یہ عمل میری رضا کے لیے ہرگز نہیں کیا، اب میرے پاس تیرے لیے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، تو دوزخ میں جا. پھر اسی طرح سخی کو کہا جائے گا کہ تم نے میری رضا کے لیے سخاوت نہیں کی، بلکہ تیری خواہش تھی کہ لوگ تجھ کو بہت بڑا سخی کہیں، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ بھی دی، بلکہ تیری خواہش کے مطابق
جو تو چاہتا تھا وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے لیے تیرے پاس اب میرے لیے کیا ہے، تو جا سکتا ہے کہاں؟ جس کو جہنم کہتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہہ بھی دیا۔ پھر اسی طرح شہید سے سوال ہوگا، اسے بھی کہا جائے گا کہ تو نے میری رضا کی خاطر جان نہیں دی، بلکہ تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، وہ تجھے لوگوں نے کہہ بھی دیا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لہٰذا تو ان تینوں کو اپنے بڑے عملوں کے باوجود دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو بڑے عمل ہیں، حالانکہ یہ چھوٹے عمل نہیں ہیں، یہ بڑے عمل بھی جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، کہ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوئی، جیسا کہ میں پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اگر ہماری نیت درست ہو تو پھر ہر عمل عبادت ہے، اگر نیت درست نہ ہوئی تو پھر جس طرح کی نیت ہوگی اس طرح کا اجر ملے گا۔ یہی بات شروع میں نے کہی تھی نا آپ کو، کہ اگر ایمان اور نیت درست ہے تو تیرا سونا بھی عبادت، اور اگر اسی میں خامی آ گئی تو پھر تیرا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اب ان تینوں نے تو بڑے اچھے عمل کیے، مگر اللہ کریم کو پہچان کر اس کی رضا حاصل کرنے کی بجائے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے اللہ کریم کو راضی کرنے کی بجائے دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ تو جب انسان کو اپنے اللہ کریم کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہر عمل، ہر ادا اللہ کریم کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرے گا، چاہے وہ عمل ظاہر ہو یا باطن، وہ اللہ کے لیے کرے گا، کیونکہ ہر وقت ہر مقام پر اس کا تعلق اپنے اللہ کریم سے ایسا ہوگا گویا کہ وہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کا فرق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق چاہے بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کان پر چونٹی بیٹھی، تو اس نے اپنے کان سے اس کے نیچے گرا دیا۔ مومن جب بھی کوئی معمولی سا گناہ بھی کرے، یہ تو منافق کی بات ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے گا، ایسا ہوگا کہ جیسے یہاں چونٹی ہے تو یوں ہاتھ کیا تو چونٹی گئی، یعنی اس کے اوپر گناہ کا بار بس اتنا سا ہوگا۔ اور یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے یا قتل بھی کر لے منافق کسی کو، تو وہ اس کے لیے وہ گناہ اتنا سا وزن رکھے گا۔ اور پھر اگر کوئی مومن معمولی سا چھوٹا سا گناہ کر بیٹھے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ آ پڑا۔ اب مومن کوئی غلطی کوتاہی کر لے، چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر لے تو وہ اسے ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اور میرے نال کی ہو رہا ہے، ایڈا بڑا پہاڑ میرے تو ڈگ پڑا، اتنا وہ اپنے اللہ کے قرب میں ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ سے اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے اوپر کتنا بڑا ہے مجھے، حالانکہ چھوٹا سا گناہ، معمولی سا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور بڑے گناہ ایسے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑا سا چلوں گا کہ بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کرتے جا رہے ہوتے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ غیبت اتنی کرتے ہیں، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو بہت بڑا گنتے ہیں، لیکن غیبت کو گنتے ہی نہیں۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کریم کے آگے جھکنا۔ بندہ اپنے اللہ کریم کا بن کر رہے، اپنے رب کا ہی رہے، اپنے رب کا بن کے رہے، اس کے آگے تکبر، آکڑ، مغروری، سرکشی نہ کرے۔ جو بھی کام کرے اللہ کی اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہی کرے، یعنی انسان اپنے عجز و انکساری نیک اعمال کے ذریعے اپنے اللہ کریم کو راضی کر کے دنیا سے جائے،
حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ بابا جی فرماتے ہیں، بابا جی گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کریم کو راضی کر لینا چاہیے، یعنی یہی اسی زندگی میں، مرنے سے پہلے، قبر تک پہنچنے سے پہلے، جان کنی کے وقت سے پہلے اس کو اپنے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ اس کی خاطر اسے کسی کنویں میں ہی نہ لٹکانا پڑے، یعنی اگر کوئی کنویں میں بھی اللہ کے لیے اگر کوئی لٹکا دیتا ہے، اس کو لٹکنا پڑ جائے تو وہ بھی قبول کر لے، لیکن اللہ کی ناراضگی نہ لے، اللہ کی ناراضگی نہ لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل جتنا مرضی مشکل ہو، جتنی مرضی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہی اپنے آپ کو چلائے، اپنے رب کو ہی راضی رکھے۔ دنیا میں تمام مذاہب والوں کی عبادت کے طریقوں اور ان کی ادائیگی کا دیانتداری سے اگر جائزہ لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ دین اسلام کے طریقوں، ان کی ادائیگی میں جو عجز و انکساری پائی جاتی ہے، خصوصاً نماز کے سجدوں میں، نماز کے سجدوں کی حالت وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے۔ اللہ ہر وبا، ہر تکلیف سے ہمارے معاملات میں اللہ آسان فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ عزیز اسلام میں غور و فکر پر، اسلام میں غور و فکر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔